جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرفت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں، واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے، انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ومن اطعم مسلما اطعمه اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے، ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے، من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذو جلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے، ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے یا ابی متى الراحہ، والد گرامی صبح شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمه اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ عز و جلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے، السلام علیکم اہلا وسہلا، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ
جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یاب کر دی۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 اہداف کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرته الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحضرته الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی، لوح کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے، اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے. ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت چل رہی ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے. اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے. قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر، اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل، قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے. آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا. فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متى اکون من الصابرین، متى اکون من المتقین، متى اکون من الفائزین، میں کب صبر کرنے والوں کے صف میں کھڑا ہوں گا. خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کے صف میں کیسے آؤں گا جن نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں. فاتخذوا تلاوته عملا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے. قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءۃ القرآن بقصد مناجاة اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرفت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟
اطعم الجائع کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو فإن لم تطق ذلك اتنے پیسے نہیں ہیں واسق الظمآن کسی پیاسے کو پانی پلا دو اتنی بھی طاقت نہیں ہے وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر نیکی کا حکم کیا کر برائی سے منع کر ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا اتنی بھی طاقت نہیں ہے وکف لسانک الا عن خیر زبان کی حفاظت کر لو جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعرى ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے انصب ما كانوا قط اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ومن اطعم مسلما اطعمه اللہ جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے ومن سقا مسلما سقاه اللہ جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے من کسا مسلما کساه اللہ جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذو جلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے ومن عامل للہ جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے اعفاہ اللہ قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے یا ابی متى الراحہ والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے حدیث پڑھنا اور پڑھانا نیکی کے کام کرنا اور کروانا آپ راحت کب لیں گے تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا عند اول قدم فی الجنہ جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمه اللہ من ثمار الجنہ جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُوم جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ اللہ عز و جلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اپنے موزے کو باندھا کنویں سے پانی نکالا کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کی بخشش فرما دی اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی ایک مسلمان جو نمازی ہے جو روزہ رکھنے والا ہے توحید والا ہے کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے السلام علیکم اہلا وسہلا میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں آپ کس سے ملنا چاہیں گے آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی جب ملاقات کرتے تو مسکراتے لا تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا علاج کروا رہے ہیں ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں علاج تو میرے پاس ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے اللہ ذو جلال نے انہیں شفا یاب کر دیا
آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں، اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقسموا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے،
جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟